یہ دل میرا، تحریر فرحت اشتیاق، قسط نمبر 32۔ میر فاروق اسٹڈی میں اپنی میز کے آگے بیٹھے، آنکھوں پر ریڈنگ گلاسز لگائے دفتری رپورٹ دیکھ رہے تھے جب بوا جی نوک کر کے اندر آئیں۔ صاحب، آپ سے بات کرنی ہے۔ ان کا انداز معمول سے مختلف اور بے تحاشا سنجیدہ تھا۔ ابھی میں بہت مصروف ہوں نرگس بوا، جو بات بھی ہے بعد میں کیجیے گا۔ ہاتھ میں پین لیے وہ سائن کرتے ہوئے بولے، فی الحال گھر کا کوئی معاملہ سننے کا ان کے پاس بالکل وقت نہیں تھا۔ بات ابھی کرنی ضروری ہے صاحب، بس 1 منٹ کی بات ہے، زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ بوا جی کا انداز فیصلہ کن اور قطعی سا تھا، البتہ لہجے میں ادب اور عاجزی ملحوظ خاطر تھی۔ میر فاروق نے نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ان کے غیر معمولی حد تک سنجیدہ لہجے نے انہیں ان کی بات سننے پر مجبور کیا۔ کہیے، وہ سنجیدگی سے بولے۔ میں یہاں سے جا رہی ہوں۔ بوا جی بے حد سنجیدگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے بوا جی کو دیکھا۔ مجھے اجازت دیجیے صاحب، اس گھر میں اپنے کام کو کبھی نوکری سمجھ کر نہیں کیا، مگر آپ یہی سمجھ لیں کہ میں یہاں سے نوکری چھوڑنا چاہتی ہوں، یہاں سے جانا چاہتی ہوں۔ میر فاروق کو شوق سا لگا۔ وہ جتنے بھی ٹھنڈے مزاج کے اور کمپوزڈ آدمی کیوں نہ تھے، بوا جی کی اس بات نے انہیں بری طرح حیران پریشان کر دیا تھا۔ یہ کس قسم کا جذباتی فیصلہ ہے؟ اس عمر میں کیوں اپنا بڑھاپا خوار کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے خفگی سے پوچھا۔ یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے صاحب، برسوں پرانا فیصلہ ہے۔ میں صرف اینا کے بڑے ہونے اور اس کی شادی ہو جانے کا انتظار کرتی رہی ہوں اتنے سال، ورنہ آج سے کئی سال پہلے ہی یہاں سے چلی گئی ہوتی۔ بوا جی ان کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی۔ ان کی آنکھوں کا تاثر الزام دیتا تھا۔ وہ بن ماں کی بچی رل جاتی، اس کی ماں اس سے چھن گئی تھی، میں کیسے اسے چھوڑ جاتی؟ بیگم صاحبہ سے وعدہ کیا تھا ان کی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ آج جب اینا اپنے گھر کی ہو گئی ہے تو میرا وعدہ بھی پورا ہو گیا ہے، اب میں آزاد ہوں۔ میر فاروق اپنے سب ضروری کام کرنا بھول گئے تھے۔ ان کی نظریں بوا جی کے چہرے پر جمی تھیں۔ آپ کہاں جائیں گی؟ انہوں نے چہرے کو بظاہر بے تاثر رکھا۔ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے صاحب، انسان ایک دوسرے پر زمین تنگ کرتا ہے، اللہ نہیں کرتا۔ اللہ سے دعا کروں گی وہ میرے، آپ کے، ہم سب کے سارے گناہ معاف کر دے۔ بوا جی دھیمی آواز میں بولی، انداز جتانے والا تھا۔ میر فاروق کو ان کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ آپ مجھے اجازت دیں، میں کل صبح یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اینا سے مل کر نہیں جا رہی، ورنہ وہ مجھے جانے نہیں دے گی اور میرا جانا مشکل کر دے گی۔ ان کے چہرے کی ناگواری محسوس کر کے بوا جی ذرا سنبھل کر بولی، جب آپ فیصلہ کر چکی ہیں تو پھر اب میرے کچھ کہنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میر فاروق مغرورانہ انداز میں بولے۔ لیکن ٹھہریے، ایسے خالی ہاتھ کیسے جائیں گی؟ انہوں نے دراز کھول کر اس میں سے اپنی چیک بک نکالی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے صاحب، میں یہاں سے کچھ نہیں لے جانا چاہتی، خالی ہاتھ جانا چاہتی ہوں۔ آپ کے بڑے احسان ہیں مجھ پہ، میں نے، میرے سارے خاندان نے برسوں میر خاندان کا نمک کھایا ہے، اب آپ سے مزید کچھ نہیں چاہیے۔ انہیں چیک بک نکالتا دیکھ کے بوا جی فوراً بولی۔ میر فاروق رک گئے۔ آپ میرے جانے سے فکر مند نہ ہوئیے گا صاحب، میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، نمک حرامی نہیں کروں گی۔ میری زبان مرتے دم تک نہیں کھلے گی۔ میں یہاں سے جا کے کبھی کسی سے کچھ نہیں کہوں گی۔ بوا جی ان کی طرف دیکھ کے دبے لفظوں میں بولی، یہ میری فکروں میں سب سے کم فکر کی بات ہوگی، آپ کا جس سے اور جو دل چاہے آپ جا کے کہیں۔ میر فاروق زماں کبھی کسی سے نہیں ڈرا۔ آپ نے جسے جو بتانا ہے جا کے بتائیں، میں اگر آپ کو روک رہا ہوں تو آپ کے بڑھاپے کے احترام میں، آپ نے اتنے سال جو ہماری خدمت کی ہے اس کے لحاظ میں۔ بظاہر اپنا غصہ ظاہر کیے بغیر وہ انتہائی تحقیر آمیز اور مغرورانہ تاثرات چہرے پر لاتے بولے اور دوبارہ آنکھوں پر ریڈنگ گلاسز لگا کے نظریں رپورٹ پر مرکوز کر لیں۔ خیر، آپ بتا دیجیے گا آپ نے صبح جانا کہاں ہے؟ جہاں تک کہیں گی وہاں تک ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا، یہاں سے جو ساتھ لے جانا چاہتی ہیں لے جا سکتی ہیں۔ رپورٹ پر نظریں جمائے وہ مصروف سے انداز میں بولے، خدا حافظ صاحب۔ انہیں میر فاروق کے حقارت بھرے انداز سے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ سنجیدگی سے بولتی وہاں سے جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ اگر کبھی واپس آنا چاہیں تو اس گھر کے دروازے آپ پر کھلے ہیں۔ آپ نے برسوں میر خاندان کی خدمت کی ہے اور میر خاندان کبھی کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ آپ جب چاہیں واپس آ سکتی ہیں۔ زمان ہاؤس کے دروازے آپ پر کبھی بند نہیں ہوں گے۔ وہ دروازے تک پہنچی تھی تو انہیں میر فاروق کی آواز پیچھے سے آئی۔ رپورٹ پر کچھ لکھتے سر اوپر اٹھائے بغیر وہ بولے، لیکن بوا جی کے قدموں کو زنجیر جس وعدے نے کیا تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ اب انہوں نے اس گھر میں پھر کبھی نہیں لوٹنا تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی تو دیکھا
امان آفس سے آ چکا تھا۔ وہ آفس سے آ کے وہیں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر ہی ڈالا ہوا تھا، گلے میں ٹائی لوز کر کے کالر والا بٹن کھولا ہوا تھا اور قمیص کی آستینیں کوہنیوں تک فولڈ کر رکھی تھیں۔ اس کے پیروں کے پاس شیرو بیٹھا ہوا تھا۔ ہائے، اسے دیکھ کے امان بولا۔ اس کا انداز نارمل تھا، جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ ہائے، تم کب آئے؟ وہ سنجیدگی سے بولی، البتہ چہرے پر خفگی کا تاثر ابھی بھی برقرار تھا۔ بس ابھی 10-15 منٹ ہوئے ہیں۔ تم کہاں تھی؟ ہیرا کی کال آئی ہوئی تھی، اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی، کیسا گزرا سارا دن؟ ٹھیک، جواباً وہ مختصر بولی۔ پھر ایک لمحے کے توقف کے بعد بولی، ایسے گھر پر فارغ رہنے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو سوچ رہی ہوں تمہارا آفس جوائن کر لوں، نہیں تو بابا جان کا کر لوں۔ انداز جتانے والا تھا۔ ابھی سے کیا جلدی ہے؟ 4 دن ہماری شادی کو ہوئے ہیں، ابھی تو میں ہمارا ہنی مون پلان کر رہا ہوں۔ اس کا طنز نظر انداز کرتا ہوا وہ لاپرواہی سے بولا۔ اسی وقت اس کے موبائل پر ساجد کی کال آنے لگی۔ ساجد کی کال وہ نورالعین کے سامنے سن نہیں سکتا تھا، اس لیے صوفے پر سے اٹھتے ہوئے بولا، امام دین بابا سے چائے کا بولو، میں آتا ہوں، چائے ساتھ پئیں گے۔ پھر موبائل کان سے لگائے بولا، ہیلو، ہاں۔ نورالعین نے سر ہلا دیا۔ وہ موبائل کان سے لگائے ہلکی آواز میں بات کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اسٹڈی کا دروازہ بند کرتا وہ کمرے میں آ گیا۔ ہاں اب بولو ساجد، تیرے لیے خوشخبری ہے یار، میں نے کاٹیج خرید لیا ہے پارٹی سے، سب کام تیری مرضی کے مطابق ہو گیا ہے۔ دوسری طرف سے ساجد کی جوشیلی آواز بلند ہوئی، ویل ڈن ساجد، شاباش۔ وہ خاصا پرسکون ہوا۔ اب بتا تیرا آگے کا کیا ارادہ ہے؟ کاٹیج کرائے پر چڑھائے گا، کیا کرے گا؟ ساجد نے قدرے فکرمندی سے دریافت کیا۔ پر بات سن، تیرا جو بھی ارادہ ہو، مگر پہلے کاٹیج کی مرمت، رنگ و روغن بہت ضروری ہے۔ بڑا برا حال ہے اس کا، دیواریں، چھتیں، باتھ روم، کچن، سب کا بہت برا حال ہے۔ مستری، کارپینٹر، پلمبر، الیکٹریشین، پینٹر، کئی مزدور لگیں گے تو وہ بھوت بنگلہ انسانوں کے رہنے کے قابل جگہ بنے گی۔ میں تو کہتا ہوں اب تو نے وہ خرید ہی لیا ہے تو ذرا دل بڑا کر کے اچھا پیسہ لگا اور اس کا حلیہ اور شکل صورت ہی بدل دے۔ اس نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ وہ ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ دریا باغ میں وہ کاٹیج امان نے کسی بزنس پوائنٹ آف ویو سے لیا ہے۔ مجھے وہاں کچھ نہیں بدلنا ساجد، مجھے اس کاٹیج کو اس کی اصل حالت میں واپس بحال کروانا ہے، جیسا یہ اصل میں ہوا کرتا تھا اسے ویسے ہی بنا دینا ہے۔ تم وہاں پر مزدور لگواؤ، مرمت کا کام کراؤ، پر جیسا میں بتاؤں گا سب کام ویسا کرواؤ گے۔ جواباً وہ بے حد سنجیدہ لہجے میں بولا، میں چاہتا ہوں وہ کاٹیج بالکل ویسا ہی دکھنے لگے جیسے آج سے 20 سال پہلے دکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دکھ اور اداسی بھری ہوئی تھی۔ چل ٹھیک ہے، جیسی تیری مرضی، میں تمہیں پیسے بھجواتا ہوں ساجد، جیسے جیسے میں بتاتا جاؤں گا اس کاٹیج میں ویسا مرمت کا کام کرواتے جانا، فرنیچر بھی ویسا ہی ہو جیسا میں بتاؤں۔ ٹھیک ہے یارا، ساجد دوستانہ گرم جوشی سے بولا۔ ساجد کوشش کرنا یہ سارا کام ذرا جلدی ہو جائے، میں اس کاٹیج کو اس کی اصل شکل میں بحال ہوا دیکھنا چاہتا ہوں اور وہ بھی بہت جلدی۔ اس کے انداز میں بے قراری تھی۔ تو فکر نہ کر، جیسا تو بولے گا میں سب کام ویسے ہی کرواؤں گا۔ ایک بار مزدور کام شروع کر دیں تو کام تیز تیز کروا دوں گا میں۔ پھر ساجد کچھ سوچتے ہوئے بولا، ویسے لگتا ہے اس کاٹیج سے تیری کوئی بڑی گہری یادیں جڑی ہیں۔ ہاں بہت گہری، تیری سوچ سے بھی گہری۔ دنیا میں کسی جگہ سے اتنی جذباتی وابستگی نہیں جتنی اس کاٹیج سے ہے مجھے۔ وہ گہری سانس لے کر گمگیر لہجے میں بولا، پھر اسے اپنے نام پر خریدتا نا یار، میرے نام پر کیوں، مجھ سے کیوں خریدوایا؟ ساجد قدرے الجھ کے بولا، میں ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ وہ مدھم انداز میں بولا، چلو میں فون رکھتا ہوں، میری بیگم میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ ہو گئی تیری شادی؟ ہاں 1 ہفتہ ہو گیا۔ تو نے کسی میر فاروق کی بیٹی سے شادی کی ہے نا امان، وہ آدمی جس سے تیری کوئی دشمنی ہے؟ ہاں، اس نے مختصر جواب دیا۔ تیرے دماغ میں چل کیا رہا ہے یار؟ سچ بولو تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو آخر کرنا کیا چاہ رہا ہے؟ ساجد نے الجھ کر سوال کیا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اپنی دشمن کی بیٹی سے امان نے شادی کی ہی کیوں ہے۔ وقت آنے پر سب سمجھ آ جائے گا۔ امان کا لہجہ معنی خیز اور زہر آلود تھا۔ وہ ان باپ بیٹی کو تڑپانا چاہتا تھا، شدید ترین اذیت دینا چاہتا تھا، جسمانی نہیں ذہنی اور نفسیاتی اذیت جو ان دونوں کو ہلا کے رکھ دے۔ آسان انتقام نہیں لینا چاہتا تھا۔ اس کا انتقام سفاک، بے رحم اور دشمن کو ذہنی ٹارچر دینے والا انتقام تھا۔ وہ دونوں گارڈن چیئر پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔
نورالعین نے ایک نظر موبائل پر مصروف امان کو دیکھا۔ آج صبح میں نے بابا جان کو کال کی تھی، تمہیں تو توفیق نہیں ہوئی ہوگی ان سے کال کر کے ہمارے کل ڈنر پر نہ پہنچنے کی ایکسکیوز کر لیتے۔ مجھے لگا تھا بابا جان نے برا منایا ہوگا، اس لیے آج کال کر کے اپنی اور تمہاری طرف سے ان سے ایکسکیوز کی، وہ جتاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا امان کال ملا چکا تھا۔ ہیلو، جی ذکی صاحب، آپ نے ای میل کر دی ہے؟ نورالعین کو اس کا یہ انداز بہت برا اور حد تک آمیز محسوس ہوا، گویا اس کے لیے میر فاروق اور ان کی ناراضگی کی رتی برابر اہمیت نہیں تھی۔ وہ اسے قفگی سے بات کرتے دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ابھی دیکھ لیتا ہوں۔ دوسری طرف کا جواب سن کے وہ سنجیدگی سے بولا۔ بات کرنے کے بعد اس نے ایک گھونٹ میں اپنا چائے کا کپ خالی کیا۔ تم آج پیانو روم میں گئی تھی؟ اس کا انداز باس پرس کرنے والا تھا۔ ہاں، کیوں؟ نورالعین نے تعجب سے پوچھا۔ آئندہ مت جانا، نہ ہی کبھی میرے پیانو کو ہاتھ لگانا، اور بیسمنٹ میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، دوبارہ بیسمنٹ میں بھی مت جانا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ اور انداز ڈو ٹوک تھا، مگر آنکھوں میں ناگواری چھلک رہی تھی۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ کرسی سے اٹھ گیا تھا۔ نورالعین کی آنکھوں میں غصہ ابھر آیا تھا، جبکہ وہ اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ یعنی اگر نورالعین کو برا لگتا تھا تو لگا کرے اس کی بلا سے۔ وہ کال ملاتا اپنی اسٹڈی میں چلا گیا اور پھر جان بوجھ کر رات کے کھانے کے ٹائم تک وہیں رہا۔ نورالعین کو نظر انداز کیے اپنے بلا وجہ کے غیر اہم غیر ضروری کام کرتا رہا۔ وہ کھانے کی میز پر آیا۔ امام دین کھانا لگا چکا تھا۔ امام دین نورالعین کو بلانے چلا گیا۔ بیگم صاحبہ آ رہی ہیں بیٹا، امام دین نے اسے آ کے بتایا۔ اس نے محض سر ہلایا، پھر میز پر کھانے کی ڈشز کی طرف نظریں دوڑائیں۔ آپ نے رشین سیلڈ کیوں بنوائی امام دین بابا؟ اینا فریش سلاد کھاتی ہے، وہ بنوا کے لائیں۔ میں بھی بنوا کے لاتا ہوں بیٹا، امام دین سر ہلاتا پلٹا۔ اندر سے آتی نورالعین نے امان کی بات سن لی تھی۔ اس کی فکر اور محبت کرنے کا انداز بھی عجیب تھا۔ وہ اس کے ساتھ سخت بھی ہوتا تھا، اس کے ساتھ اپنا رویہ برا بھی کر لیتا تھا، اور ساتھ ہی اس کے کھانے پینے کی بہت فکر بھی کرتا تھا۔ اس کی پسند ناپسند کی فکر خیال بھی اس کو ہوتا تھا، مگر وہ شام کی باتوں پر ابھی بھی اس سے خفا تھی۔ میں کرسی پر بیٹھ سکتی ہوں؟ کھانے کی ٹیبل کے قریب رک کر اس نے پوچھا۔ چہرہ اور لہجہ سنجیدہ تھا، مگر آنکھوں میں طنز بھرا تھا۔ ہاں بیٹھو، اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کے سنجیدگی سے بولا۔ انداز میں اس کے لیے پیار اور فکر شامل تھی۔ پوچھ لینا بہتر ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں مجھے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے یا نہیں۔ کیا پتہ کہا جاتا تمہیں کھانا کھڑے ہو کر کھانا ہوگا۔ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ اس کا طنز نظر انداز کرتے ہوئے امان نے خود اٹھ کر اس کے لیے اپنے برابر والی کرسی کھینچ کر کھولی۔ بیٹھو۔ تھینکس، بہت مہربانی آپ کی، وہ دلجلے انداز میں پرتکلف سے انداز میں کہتی کرسی پر بیٹھ گئی۔ شروع کرو، امان نے ایک کے بعد ایک ڈشز اس کے آگے سرو کی۔ تھینک یو، اس کے میزبانہ انداز پر وہ جتاتے ہوئے بولی۔ میں سوچ رہی تھی تم مجھے ڈوز اینڈ ڈونٹس کی ایک لسٹ بنا کے دے دو، اس گھر میں مجھے کیا کیا کرنے کی اجازت ہے اور کیا کیا کرنا منع ہے۔ اس طرح تم بھی روز روز مجھے ٹوکنے کی زحمت سے بچ جاؤ گے اور میں بھی تمہیں ناراض کرنے سے بچی رہوں گی۔ وہ پلیٹ میں چمچ اور کانٹا اٹھا کے رکھتی بظاہر سنجیدہ انداز میں بولی، مگر آنکھوں میں گہرا طنز بھرا تھا۔ کھانا کھا لو سکون سے، لسٹ بعد میں بنا لیں گے۔ وہ مسلسل اس کے انداز کو نظر انداز کر رہا تھا۔ بیسمنٹ میں نہیں جانا، پیانو روم میں نہیں جانا، اور وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی، اور کہاں کہاں میرا انٹر ہونے پر پابندی ہے۔ ویسے یہاں سانس تو میں اپنی مرضی سے لے سکتی ہوں نا، یا اس کے لیے بھی آپ سے اجازت لینی ہوگی؟ آخرکار یہ آکسیجن تمہارے گھر میں لے رہی ہوں، یہ بھی تمہاری ملکیت ہوئی نا۔ طنز اچھا کر لیتی ہو تم۔ امان کے لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے مسکراہٹ کو دباتے ہوئے سنجیدگی سے اسے دیکھا، اور طنز کرتے ہوئے لگتی بھی پیاری ہو۔ بولتے ہوئے اس نے اس کی پلیٹ میں کباب رکھا۔ تھینکس، میں چاول لے لوں، یا کیونکہ آپ نے میرے سامنے چپاتی رکھی ہے تو مجھے صرف چپاتی ہی کھانی ہوگی؟ اس نے عاجزانہ سے انداز میں پوچھا۔ تمہارا جو دل چاہے کھاؤ، بس ٹھیک سے پیٹ بھر کے کھاؤ۔ مجھے پتہ ہے تم نے لنچ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، بس ایک سیب کھایا تھا۔ اس نے چاول کی ڈش اٹھا کے نورالعین کے سامنے رکھی۔ امام دین بابا کو میری جاسوسی پر چھوڑ کے گئے ہو کیا؟ اس نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ امان اس کے سوال کو قصداً نظر انداز کر کے اس کی پلیٹ میں رائتا ڈالنے لگا۔ مجھے بیسمنٹ میں نہیں جانا، کیا اس تالا لگے کمرے میں نہیں جانا؟ ہاں، دونوں جگہ نہیں جانا۔ وہ بغیر کسی کی ہچکچاہٹ کے سنجیدگی سے بولا۔ کیوں، وہاں کیا ہے؟ کوئی خزانہ چھپا رکھا ہے یا کسی کی لاش دبا کے رکھی ہے؟ اپنی پلیٹ میں سالن ڈالتے ہوئے امان کے چہرے پر ایک دم ہی سختی ابھری۔ آج اس بارے میں بات کی ہے، آئندہ مت کرنا۔
وہاں جو بھی ہے اس سے تمہارا کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ روٹی پلیٹ میں رکھ کر سخت گیر 2 ٹوک انداز میں بولا، باقی اتنا بڑا گھر تمہارے رہنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے میں تمہاری بیوی ہوں۔ اس بار نورالعین غصے اور خفگی سے بولی، ہاں ہو، لیکن میاں بیوی ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک دوسرے کی ہر پرسنل چیز میں گھسنا شروع کر دیں۔ میرے خیال سے یہ بیسک مینرز کی بات ہے۔ سپاٹ سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے روٹی کا نوالا منہ میں رکھا۔ بالکل یہ ہے، اچھا کیا تم نے مجھے میرے بھولے ہوئے مینرز یاد کرا دیے۔ نورالعین نے چھری کانٹے پر غصہ اتارتے فش کا پیس زور سے کاٹا۔ تم کچھ بھی نہیں کھا رہی، لو میرے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس کے غصے ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے لیے نوالا بنا کے زبردستی اس کے منہ میں ٹھونسا۔ اس کا سارا فوکس اس بات پر تھا کہ نورالعین اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھائے، باقی اگر وہ اس سے ناراض تھی تو ہوا کرے۔ وہ باتھ روم سے نکلا تو دیکھا نورالعین بیڈ پر جس سائڈ پر وہ لیٹتا تھا اس طرف نیم دراز ہو کے لیٹی موبائل پر کچھ دیکھ رہی تھی۔ وہ خوبصورت سی نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ آئی ایم سوری، بیڈ کی یہ سائڈ تو تمہاری ہے نا، اس سائڈ پر آنے کی تو مجھے اجازت ہی نہیں ہوگی۔ موبائل پر سے نظریں ہٹا کر نورالعین طنزیہ لہجے میں بولی، تمہارا جہاں دل چاہے لیٹ جاؤ۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ نورالعین نے اپنا موبائل یوں ہی بیڈ پر رکھ دیا اور بیڈ کی پشت سے ٹیک لگا کے سیدھی ہو کے بیٹھ گئی۔ امان بیڈ کے دوسری طرف آ کے اس کی طرف نیم دراز سا ہوا۔ اس نے یوں ہی لاپرواہی سے بیڈ پر ان دونوں کے درمیان پڑا نورالعین کا موبائل اٹھا لیا۔ اس کو اپنا موبائل کھولتا دیکھ کے وہ بولی، آپ کی اطلاع کے لیے بتاتی چلوں یہ میرا موبائل ہے اور آپ کے اندر بھی بیسک مینرز کی شدید کمی ہے۔ پھر اسے گھورتے ہوئے اپنا موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا۔ آئندہ میرے موبائل کو ہاتھ نہ لگائیے گا۔ امان ہی کے انداز میں وہ سنجیدگی اور سختی سے بولی، ایسی کیا سیکرٹ چیزیں ہیں تمہارے موبائل میں؟ اس نے مسکرا کے پوچھا، وہی جو تمہارے پیانو روم اور بیسمنٹ میں ہیں، میرے بوائے فرینڈ کے میسیجز ہیں اس میں۔ نورالعین کا انداز چڑھانے والا تھا۔ اس نے اپنا موبائل سنجیدگی سے اپنی طرف کی بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ لیکن تمہارا بوائے فرینڈ تو میں ہوں نا؟ وہ بغیر برا مانے اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ نہیں، تم اب صرف شوہر ہو، ایک انتہائی مغرور، روڈ اور ڈومینیٹنگ ہسبینڈ۔ وہ اسے گھور کے دیکھتے ہوئے بولی، جو تمہیں دل و جان سے اچھا لگتا ہے۔ وہ محبت سے مسکرایا۔ خوش فہمی، وہ جواباً چڑچڑے انداز میں بولی۔ امان ہونٹوں پر مسکراہٹ روکے اسے شرارت سے دیکھ رہا تھا، جیسے اپنی مسکراہٹ اسے جتا رہا ہو کہ تم لاکھ منہ سے کچھ بھی کہتی رہو پر دل سے تم مجھے بے پناہ چاہتی ہو۔ نورالعین نے تکیہ زور سے اس کے سینے پر مارا۔ بہت بدتمیز ہو تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تم کتنا بھی روڈ ہو جاؤ، بدتمیزی کر لو، میں تھوڑی دیر بعد برا مان کے مان جاؤں گی اور سب باتیں اگنور کر دوں گی۔ اس لیے مجھ سے بدتمیزیاں کرتے ہو نا بڑے مزے سے۔ محبت کے 2 ہی اصول ہیں، یا کسی کے ہو جاؤ یا کسی کو اپنا بنا لو۔ وہ مسکرا کے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا، اب میں تو ایسا ہی ہوں بقول تمہارے بدتمیز، مغرور، روڈ اور ڈومینیٹنگ۔ تو میری خاطر تمہیں خود کو تبدیل کرنا پڑے گا، میری بن کے رہنا پڑے گا، پوری کی پوری میری بننا ہوگا۔ نورالعین کا ہاتھ تھام کے وہ ذرا شرارتی انداز میں بولا۔ بظاہر محبت لیا انداز کے باوجود بھی امان کا انداز ڈومینیٹنگ اور کنٹرولنگ تھا، گویا وہ خود کو نورالعین کی زندگی کا مالک سمجھتا تھا اور اس پر صرف اپنا حق سمجھتا تھا۔ بوا جی کا بیگ بیڈ پر کھلا ہوا تھا جس میں وہ طے کر کے اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ وہ یہاں سے اپنے چند جوڑے کپڑوں کے سوا مزید کچھ ساتھ نہیں لے کے جا رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر دکھ بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے بیگ میں اپنے سب کپڑے جائے نماز رکھ لی تھی۔ پھر انہوں نے نورالعین کی فریم کی ہوئی تصویر اٹھائی۔ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر انہوں نے اس تصویر کو بغور دیکھا۔ مجھے معاف کر دینا میری بچی، تم سے ملے بغیر جا رہی ہوں، تمہیں گلے لگا کے پیار کیے بغیر جا رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ تمہاری یہ بوا جی تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیار کرتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھنا میری گڑیا۔ بولتے ہوئے انہوں نے نورالعین کی تصویر کو چوما۔ ان کی آنکھوں سے چند آنسو گرے۔ انہوں نے تصویر اپنے بیگ میں سب سے اوپر رکھ کے بیگ کی زپ بند کی۔ جانے سے پہلے وہ آخری بار نورالعین کے کمرے میں آئیں۔ انہوں نے اپنے مخصوص انداز کے شلوار قمیض اور دوپٹے کے ساتھ کڑھائی والی چادر شانوں پر لے رکھی تھی، جبکہ سفید کڑھا دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں ان کا بیگ تھا۔ کیا ہے بوا جی، آپ اتنی صبح صبح کیوں اٹھا دیتی ہیں؟ انہیں کمرے میں چاروں طرف نورالعین کی آواز گونجتی سنائی دے رہی تھی۔ بوا جی میرا ہیئر ڈرائر کہاں ہے؟ چشمہ لگا کے دیکھیں میں کیسی لگ رہی ہوں۔ بوا جی تھوڑی دیر تو اور جاگنے دیں، روز رات کو مجھے چھوٹے بچوں کی طرح جلدی سونے کو بولتی ہیں۔ بوا جی ماما کہاں ہیں؟ ماما کہاں گئی ہیں؟ بوا جی ماما کو بلائیں، میں کھانا صرف ماما کے ہاتھ سے کھاؤں گی۔ ماما آ جائیں گی ہے نا؟
آپ روز یہی بولتی ہیں مجھے ماما کے پاس لے جائیں۔ مجھے ماما کے پاس جانا ہے، مجھے میری ماما کے پاس لے چلے نا بوا جی۔ 5 سالہ اینا کی آواز ان کے کانوں میں گونجی تو ان کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے گرنے لگے۔ خدا حافظ اینا، خدا حافظ میری جان، میری بچی، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ وہ آنکھوں میں حسرت لیے اس کے کمرے کو آخری بار دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہوا تم اس گھر سے چلی گئیں، یہ گھر تمہارے رہنے کے قابل نہیں تھا۔ یا اللہ تجھ سے اپنی اینا کی خوشیوں کی بھیک مانگتی ہوں، اس کا دامن خوشیوں سے بھر دینا، کبھی کوئی دکھ اس کے پاس نہ آئے، کسی کا کیا کوئی ظلم کبھی میری بچی کے آگے نہ لانا مولا، کسی اور کے گناہوں کا کفارہ اس معصوم کو کبھی نہ ادا کرنا پڑے، تو اینا کو سدا سکھی رکھنا۔ انہوں نے آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو رگڑ کر صاف کیا اور دل گرفتہ سی کمرے سے نکل آئیں۔ نرگس بوا، وہ گھر کے رہائشی حصے سے باہر نکل رہی تھی جب انہیں پیچھے سے علی بخش کی آواز آئی۔ نرگس بوا، وہ بہت تیزی سے بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بوا جی مڑ کر اس کو دیکھا۔ علی بخش، وہ مدھم آواز میں بولی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ علی بخش ان کے قریب پہنچا۔ جہاں تقدیر لے جائے گی، جہاں میرا دانہ پانی لکھا ہوگا۔ صاحب نے مجھے ابھی ابھی بتایا، آپ کیوں جا رہی ہیں نرگس بوا؟ علی بخش، جو عموماً بڑی سے بڑی بات پر بھی غیر جذباتی رہتا تھا، اس وقت پریشان سا تھا۔ میرا زمان ہاؤس میں کام مکمل ہو گیا علی بخش، اینا اپنے گھر کی ہو گئی، اب میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ آپ اس عمر میں کیوں ایسا کر رہی ہیں؟ اپنا بڑھاپا کیوں خراب کر رہی ہیں؟ وہ کسی بھی حال میں انہیں روک لینا چاہتا تھا۔ وہ بوا جی کو ماں کی جگہ سمجھتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا اور ان سے پیار کرتا تھا۔ خدا کے لیے نہ جائیں، ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ یہ گھر آپ کے بغیر کیسے چلے گا؟ ہم میں سے کسی اور کا نہیں تو بیبی کا تو سوچیں، وہ آپ کے جانے کا سن کر کتنا روئیں گی۔ آپ بیبی کی خاطر ہی رک جائیں نرگس بوا۔ علی بخش کے لہجے میں اصرار اور ضد تھی۔ نورالعین کے نام پر بوا جی کے چہرے پر دکھ پھیلا۔ اسی کی خاطر اتنے سال یہاں رکی رہی ہوں، ورنہ برسوں پہلے یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہوتی۔ وہ علی بخش کی طرف دیکھ کر مدھم سنجیدہ انداز میں بولی۔ جس دل سے اتنے سال یہاں رہی ہوں، میرا دل ہی جانتا ہے۔ ان کا انداز اب دکھ سے بھرا ہوا تھا۔ جتنا ظلم یہاں توڑا گیا اور میں بھی کبھی نہیں بھولی، میری روح کانپ جاتی ہے ان مظالم کا سوچ کر۔ مجھے آج بھی اپنے کانوں میں کسی کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں علی بخش۔ کوئی میرے کانوں میں آ کے روز مجھ سے فریاد کرتا ہے، بوا جی آپ نے بھی ظالم ہی کا ساتھ دیا نا، میرے لیے آواز تک نہیں اٹھائی۔ ان کی نظروں میں میر فاروق کے لیے خفگی، غصہ اور نفرت سی ابھر آئی تھی۔ علی بخش ایک دم مکمل چپ ہو گیا تھا۔ اگر اینا کی وجہ نہ ہوتی نا تو میں کبھی ایک پل اس گھر میں سانس بھی نہ لیتی، یہاں کا ایک لقمہ بھی نہ کھاتی۔ بولتے بولتے ان کی آواز بھرا گئی تھی۔ اتنے سال میں نے ہر دن اپنے آپ سے شدید نفرت کی ہے۔ جب وہ ظلم ہوا میں خاموش رہی تھی۔ میں نے مالک سے وفاداری، غلامی اور نمک حلالی نبھائی تھی، مظلوم کا ساتھ نہ دیا تھا۔ وہ اس کی جانب الزام دیتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ علی بخش ان سے نظریں کترا گیا۔ اللہ کے ہاں میری بھی پکڑ ہوگی، اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا۔ ظلم پر خاموشی بھی ظلم کے برابر ہی گناہ ہوتا ہے علی بخش۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ علی بخش کے چہرے پر شرمساری سے بھرا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ اس عورت کے سامنے وہ اپنے جرائم سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے سامنے سب کچھ کھلی کتاب کی طرح عیاں تھا۔ اب اپنی آخری عمر اللہ سے معافی مانگنے میں گزاروں گی، توبہ استغفار کر کے اسے مناؤں گی۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے علی بخش، بڑی ہی چھوٹی۔ تم بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ جب تک سانس چل رہی ہے معافی اور توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اس کے بعد تو ہم ہوں گے اور ہمارے اعمال۔ گناہوں کا یہ بوجھ میں اتارنے جا رہی ہوں، تم سینے پر سے کب اتارو گے؟ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے علی بخش، اس کی پکڑ سے ڈرو، معافی مانگ لو اللہ سے۔ اپنی بات کہنے کے بعد وہ مزید نہیں رکیں اور گیٹ کی طرف چلی گئیں۔ باہر کھڑی ٹیکسی ان کی منتظر تھی۔ میر فاروق اپنے کمرے کی کھلی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ بوا جی ٹیکسی میں بیٹھی تھی۔ ڈرائیور ٹیکسی سٹارٹ کر رہا تھا۔ علی بخش افسردہ سا کھڑا ان کو رخصت کر رہا تھا۔ میر فاروق کی جذباتی حالت اس وقت بڑی عجیب سی تھی۔ بظاہر ان کا انداز مغرورانہ تھا، ایک معمولی ملازمہ کا چلا جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ وہ اندر سے بوا جی کے چلے جانے سے بے حد ڈسٹرب ہوئے تھے، لیکن یہ بات وہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ ٹیکسی وہاں سے جا رہی تھی۔ وہ چہرے پر سختی، غرور لیے کھڑکی سے ہٹ گئے تھے۔ ان کی بلا سے بوا جی کا دل چاہے جہاں بھی چلی جائیں۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے آج کا اخبار دیکھ رہے تھے اور آفس جانے کے لیے تیار نظر آ رہے تھے جب علی بخش نے آ کر انہیں اطلاع دی۔ وہ بوا جی کے جانے سے بہت افسردہ تھا۔ نرگس بوا چلی گئی صاحب، مجھے پتہ ہے۔
اخبار پر سے نظریں اٹھائے بغیر وہ مختصر بولے، اب یہ گھر کیسے چلے گا صاحب؟ ان کے دم سے تو گھر کا سارا نظام چلتا تھا۔ کسی کے چلے جانے سے کوئی کام نہیں رکتا علی بخش، انسان نہیں رہتا، کام سب چلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے اخبار سے نظریں اٹھا کے ایک نظر علی بخش کو دیکھا۔ نرگس بوا ویسے بھی اب بوڑھی ہو گئی تھی، اتنے بڑے گھر کی نگرانی اب ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ ان کے انداز میں غرور تھا، وہ آج بھی پیسے سے جس کی چاہیں وفاداری اور غلامی خرید سکتے تھے۔ پھر اخبار سے ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کر انہوں نے دیکھا، باقی تو کوئی نہیں، مجھے بس صرف نور کی فکر ہے، پتہ نہیں اس خبر پر وہ کس طرح رد عمل دے گی۔ بیبی تو کو رو رو کر برا حال کر لیں گی صاحب اپنا۔ ہاں مجھے اسی بات کی فکر ہے۔ لمحہ بھر کے ہی انہوں نے سوچا، خیر ابھی تو میں جانے والا ہوں، میرے پیچھے میں تو نور میرا خیال ہے یہاں آئے گی نہیں، واپس آ کر اسے تحمل سے یہ بات سمجھاؤں گا۔ انہوں نے چائے کا کپ اٹھایا، بہرحال یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، میں ہینڈل کر لوں گا۔ میر فاروق اور ایک معمولی ملازمہ کے چلے جانے سے پریشان ہوگا؟ انہوں نے غرور سے سر جھٹکا۔ مجھے آفس کے لیے دیر ہو رہی ہے علی بخش، ناشتہ لگواؤ۔ جی صاحب، جیسا آپ کا حکم۔ علی بخش فوراً سے مستعد ہوا، وہ جانتا تھا میر فاروق کو کوئی بھی چیز اتنی آسانی سے متاثر نہیں کرتی تھی۔ فرحانہ اس وقت احسن کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی تھی، مگر ناشتہ انہوں نے شروع نہیں کیا تھا۔ وہ پاکستان سے واپس آنے کے بعد سے مسلسل بے چین و بے قرار تھیں۔ ان کا ذہن اپنی مرحومہ بہن کی موت کے حوالے سے الجھا ہوا تھا۔ میری بہن کی موت کن حالات میں ہوئی؟ حقیقت میں کیا ہوا تھا میں جاننا چاہتی ہوں احسن۔ کچھ تو ایسا باجی کی موت کے حوالے سے جو ہم نہیں جانتے، اور میں وہ راز جان کے رہوں گی۔ فرحانہ جذباتی سی ہو کے بولی، کوئی راز واز نہیں ہے، نورالعین کے شوہر نے پتہ نہیں کس بے خیالی میں تم سے کچھ سوال کر دیے اور تم نے خواہ کے شک اپنے دل میں پال لیے۔ کار ایکسیڈنٹ میں تمہاری باجی کی موت ہوئی تھی، اللہ کو ان کی اتنی ہی زندگی منظور تھی، بس یہی ہے۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے احسن بولے، مجھے صرف ایک ٹھوس ثبوت چاہیے احسن، جو یہ کنفرم کر دے کہ باجی اور فاروق بھائی کے درمیان آخری وقت تک بہت محبت تھی اور باجی کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد میں مطمئن ہو جاؤں گی۔ اب میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ احسن ان کی ایک ہی رٹ سے چڑھ گئے تھے۔ مجھے لگتا ہے مجھے بوا جی سے بات کرنی چاہیے۔ اس روز وہاں فاروق بھائی آ گئے تھے، ان کے ڈر سے بوا جی چپ ہو گئی تھیں، ورنہ شاید میں ان سے کچھ نہ کچھ اگلوا ہی لیتی۔ فرحانہ نے خود کلامی کی، وہ اچھے دل کی نیک عورت ہیں، میں زور ڈالوں گی تو کیا پتہ میری بے کلی اور پریشانی دیکھ کے وہ مجھے کچھ نہ کچھ بتا ہی دے۔ احسن نے ان کو جواباً نہیں ٹوکا۔ انہیں پتہ تھا فرحانہ نے ان کی بات سننی تھی نہیں، اپنی ہی کرنی تھی۔ ناشتے سے فراغت کے بعد احسن آفس چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی فرحانہ نے زمانہ ہاؤس میں کال ملائی۔ ہیلو، میں فرحانہ بات کر رہی ہوں امریکہ سے، نورالعین کی خالہ۔ دوسری طرف کسی ملازم نے فون اٹھایا۔ جی کیسی ہیں فرحانہ باجی آپ؟ ملازم انہیں پہچان کے گرم جوشی سے بولا۔ اندر آتا علی بخش فرحانہ کا نام سن کر چونکا۔ اللہ کا کرم ہے، میری کیا بوا جی سے بات ہو سکتی ہے؟ بوا جی تو مگر ملازم کی بات پوری کرنے سے پہلے ہی علی بخش نے اس کے ہاتھ سے ریسیور لے لیا۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، میں علی بخش بول رہا ہوں۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ وعلیکم السلام علی بخش، آپ ٹھیک ہیں؟ گھر پر سب خیریت ہے؟ جی سب خیریت ہے۔ بوا جی کہاں ہیں؟ کیا میری ان سے بات ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہیں۔ کوئی خاص کام ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ نہیں خاص کام تو کوئی نہیں تھا، بس خیریت ہی پوچھنی تھی۔ جب سے واپس آئی ہوں انہیں فون نہیں کر سکی، سوچا آج خیریت پوچھ لوں۔ وہ بالکل خیریت سے ہیں، آپ کا پیغام دے دوں گا انہیں۔ ٹھیک ہے، پھر وہ آئیں تو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ فرحانہ قدرے مایوس ہوئی تھیں۔ جی بہت بہتر، اور اینا ٹھیک ہے؟ انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ جی وہ بالکل خیریت سے ہیں، علی بخش نے سنجیدگی سے جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں نورالعین کی اس خالہ کے لیے ناگواری ابھر آئی تھی۔ صاحب ٹھیک پریشان تھے ان خاتون سے، یہ تو بلا وجہ کی جاسوسیوں میں لگی ہوئی ہیں، گڑے مردے اکھاڑنے کے در پر ہیں۔ امان اپنی اسٹڈی میں میز کے آگے بیٹھا تھا، اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا ہوا تھا۔ خود کو ٹریس ہونے سے بچانے کے لیے اس نے سائرہ کو وی پی این کے ذریعے کال ملائی تھی۔ میز پر اس کے بالکل سامنے اس کا ریوالور رکھا ہوا تھا۔ تمہارا تعاقب کیا جا رہا ہے آج کل، ذرا ہوشیار رہو۔ کیا مطلب؟ کون تعاقب کر رہا ہے میرا؟ سائرہ چونکی۔ میر فاروق کے خریدے گئے کچھ کرائے کے غنڈے۔ اس کا انداز پرسکون تھا۔ تمہیں یہ بات کیسے پتا؟ سائرہ نے دبی آواز میں پوچھا۔ 2 آنکھیں آگے 2 پیچھے بھی رکھتا ہوں۔ ایک انتہائی ہوشیار اور مکار آدمی سے واسطہ ہے، اس سے زیادہ اسمارٹ تو بننا پڑے گا نا، ورنہ تو وہ کھا جائے گا ہمیں۔ اس نے سامنے رکھا ریوالور اٹھا لیا۔ اسے تم پر شک ہو گیا ہے؟ اس نے کافی شاپ پر اپنا کوئی بندہ بھیج کر وہاں سے یہ پتہ چلانے کی کوشش کی تھی کہ تم 13 اکتوبر کو وہاں کس سے ملنے آئی تھیں۔
تم نے وہاں بیٹھ کر کس کے ساتھ کافی پی تھی؟ وہ تو شکر تھا میں نے ریسٹورینٹ مینیجر کو اسی روز ہی پیسے دے کے ہماری CCTV فوٹیج ڈیلیٹ کرا دی تھی۔ میں نے تو ایسا احتیاطاً کیا تھا، پتہ نہیں تھا کہ میر فاروق اپنا بندہ وہاں بھیج دے گا۔ شکر کرو ہماری بچت ہو گئی۔ او مائی گاڈ، یہ تو بہت غلط ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ سائرہ خوفزدہ ہوئی۔ فکر مت کرو، فی الحال اسے کچھ نہیں پتہ چلا، اور اگر ہم نے ہوشیاری سے کام لیا تو اسے پتہ چلے گا بھی نہیں، جب تک کہ میں نہیں چاہوں گا۔ اس کے برعکس امان مطمئن تھا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد بولا، اپنے گھر کے سرونٹ سے بھی ہوشیار رہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میر فاروق جیسے لوگ جو دنیا کے سامنے بہت بہادر، طاقتور بنتے ہیں، اندر سے بہت بزدل اور انسیکیور ہوتے ہیں۔ ان کے نوکروں کو ضرور تمہاری نگرانی پر لگایا ہوا ہوگا۔ تمہارے گھر کے سرونٹس اس کے تنخواہ دار ہیں، ان کی وفاداریاں تمہاری نہیں اس کے ساتھ ہوں گی، اس لیے محتاط رہو۔ لیکن اسے شک تو ہو گیا ہے نا، اب ہم کیا کریں گے؟ اسے شک مجھ پہ نہیں، صرف تم پر ہوا ہے۔ وہ مسکرایا۔ I am still his beloved son in law۔ ہاتھوں میں ریوالور گھماتے ہوئے وہ بولا۔ رہ گئی تم، تو تم اپنے پر سے اس کا شک کیسے دور کرو گی؟ اس کا طریقہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا۔ وہ پیرس جانے والا ہے، اسے وہاں جانے دو، پھر میں جو کہوں گا وہ اسے بتانا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، وہ فون کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچ سکتا۔ میرا تم سے تعلق وہ تب تک ثابت نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ ہاں، پر تم یہ کیسے کرتے ہو؟ تمہاری کال میرے پاس ہر بار ایک نئے نمبر سے آتی ہے، اور نمبر بھی ہمیشہ کسی دوسرے ملک کا ہوتا ہے۔ ناچیز کیمیکل انجینئر ہونے کے ساتھ ساتھ IT جینیس بھی ہے، ایسے چھوٹے موٹے کام میرے لیے مشکل نہیں۔ اس نے ایک مسکراتی نظر اپنے سامنے رکھے لیپ ٹاپ پر ڈالی۔ خیر، کہنا یہ تھا کہ میر فاروق جتنا چاہے زور لگا لے مجھ تک نہیں پہنچ سکتا، اور اگر میرے کہے پر عمل کرو گی تو تم تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ ابھی وہ فون پر بات ہی کر رہا تھا کہ نورالعین اسٹڈی کا دروازہ کھول کے اندر آ گئی، مگر اس کے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کے ڈر گئی۔ اوکے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ اسے دیکھ کر امان نے فوراً فون بند کر دیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں ابھی بھی تھا۔ یہ کیا ہے امان؟ تمہارا قتل کرنے کا ارادہ ہے سوئٹ ہارٹ؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، پھر نورالعین کا خوف سے سفید پڑتا چہرہ دیکھ کے ہنس پڑا۔ مذاق کر رہا ہوں ڈارلنگ، اپنی جان کو کوئی مار سکتا ہے بھلا؟ بڑا ہی فضول مذاق تھا یہ۔ تمہارے ہاتھ میں ریوالور دیکھ کے تو میں ڈر ہی گئی۔ اس نے امان کو خفگی سے گھورا۔ تم ریوالور کیوں رکھتے ہو اپنے پاس؟ یہ بھی کوئی رکھنے کی چیز ہے؟ جان من، اپنی حفاظت کے لیے ریوالور پاس رکھنا بہت ضروری ہے۔ انکل بھی تو رکھتے ہوں گے۔ مسکرا کے بولتے ہوئے اس نے ریوالور واپس دراز میں رکھ کے دراز لاک کی۔ البتہ اس کے لہجے میں طنز تھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں رکھتے، وہ پر یقین اور مضبوط لہجے میں بولی۔ امان نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل آیا۔ بابا جان اپنے ساتھ گن مین رکھتے ہیں، گارڈز ہوتے ہیں، پھر علی بخش کاکا کے پاس بھی ریوالور ہوتا ہے، مگر بابا جان کے پاس خود نہیں ہوتا۔ کوریڈور میں ساتھ چلتے ہوئے بولی، بابا جان کو تو شاید ریوالور چلانا بھی نہیں آتا ہوگا، زندگی بھر کبھی کوئی چڑیا کا بچہ تک تو انہوں نے مارا نہیں۔ اس کے نزدیک اس کا باپ ایک ہمدرد، شریف انسان تھا، وہ یہ نہیں دیکھ سکتی؟ اس کی بات پر امان کے چہرے پر کیسی نفرت ابھری تھی۔ اوہ ریئلی؟ اس نے آئی برو اٹھا کے پوچھا۔ کیا پتہ چڑیا کا نہیں، انسان کا بچہ ہی مارا ہو۔ اس کا لہجہ پراسرار تھا۔ نورالعین نے اسے گھور کے دیکھا۔ مذاق کر رہا ہوں، وہ فوراً ہنس دیا۔ بابا جان کے بارے میں فضول مذاق نہ کیا کرو، وہ برا مان کے بولی۔ غوری انکل ایک بار انہیں شکار پر ساتھ لے جا رہے تھے، بابا جان نے جانے سے منع کر دیا، بولے اپنے شوق کی تسکین اور ذرا سے تھرل کے لیے میں بے زبان جانوروں کی جان نہیں لے سکتا۔ وہ دونوں لاؤنج میں آ گئے تھے۔ امان نے اپنی آنکھوں میں ابھرتے غصے اور نفرت کو بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ ہاں بھائی، مان لیا تمہارے بابا بڑے ہی ہمدرد، نیک انسان ہیں۔ اس کا انداز در پردہ طنزیہ اور تمسخرانہ تھا۔ ہاں بالکل ہیں، وہ بہت مہربان سخی ہیں، اتنی چیریٹی کرتے ہیں، غریبوں کے کام آتے ہیں، وہ بالکل پرفیکٹ ہیں، میرے آئیڈیل ہیں وہ۔ بابا جان سے زیادہ اچھا انسان میں نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ وہ مجھے صرف اس لیے اچھے نہیں لگتے کہ وہ میرے بابا ہیں اور مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، بلکہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ انسان بہت اچھے ہیں۔ اس کا طنزیہ لہجہ سمجھے بغیر وہ اسی جوش اور محبت سے باپ کی تعریفوں میں مصروف تھی۔ آئی ایم شیور ہی از، وہ خود پر ضبط کر کے طنزیہ انداز میں بولا۔ تم بیٹھو، میں اپنا سیل اسٹڈی میں بھول آیا ہوں، وہ لے آتا ہوں۔ اسے وہیں بیٹھنے کا کہہ کر وہ خود اسٹڈی روم کی جانب بڑھا۔ اسٹڈی میں میز پر رکھا اپنا لیپ ٹاپ اس نے بند کیا اور اس کے ساتھ کنیکٹ موبائل نکالا اور دونوں کو دراز میں ڈال کر دراز لاک کر دیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی تھی۔ نرگس بوا سے فرحانہ کو کیا بات کرنی تھی؟ رشتہ داری مجھ سے اور نور سے ہے، مگر امریکہ سے فون کیا جا رہا ہے میری ملازمہ کو۔
علی بخش کی اطلاع سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں تشویش ابھری، چہرے پر غصہ بھی آیا۔ وہ اس وقت اسٹڈی میں اپنی مخصوص قیمتی اونچے خوبصورت سنگل صوفے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ علی بخش ان کے سامنے ہاتھ باندھے مؤدب کھڑا تھا۔ صاحب، فرحانہ بی بی سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہاں پر بھی مجھ سے اور نرگس بوا سے کریت کر بیگم صاحبہ کی موت کے بارے میں سوالات کر رہی تھی۔ میر فاروق کے چہرے پر فرحانہ کے لیے شدید غصہ اور چڑ سی پھیلی۔ دوبارہ کبھی اس کا فون آئے تو اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے دو ٹوک انداز میں حکم دیا۔ جی بہت بہتر، علی بخش نے اطاعت گزاری سے سر ہلایا۔ یہاں تو تم سنبھال ہی لوگے، مجھے معلوم ہے، مجھے فکر تو نور کی ہے، کہیں فرحانہ نور کو فون کر کے اس سے کوئی الٹی سیدھی باتیں نہ کر دے۔ ان کے ماتھے پر تفکر بھری لکیریں ابھریں۔ فرحانہ کا نور سے رابطہ ختم کروانا ہوگا علی بخش، اس سے پہلے کہ وہ نور سے فون پر رابطہ کرے، مجھے نور کو اس سے دور کروانا ہوگا، وہ پرسوچ لہجے میں بولے۔ پھر انہوں نے علی بخش کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا اور اسی وقت بیٹی کو کال ملائی۔ آپ کب جا رہے ہیں بابا جان؟ میں آج آنے کا سوچ رہی تھی۔ دوسری جانب نورالعین کان سے موبائل لگائے سیڑھیاں اترتے ہوئے بولی، میں کل صبح جا رہا ہوں نور، لیکن تم گھر آ کے کیا کرو گی؟ میں تو گھر پر ہوں گا ہی نہیں، ابھی ایک میٹنگ کے لیے جانا ہے، رات میں ایک ڈنر ہے، تم بور ہو جاؤ گی گھر آؤ گی تو۔ ہاں یہ تو ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، چلیں پھر آپ کے واپس آنے پر ہی گھر آؤں گی۔ یہ بتائیں بوا جی کیسی ہیں؟ کافی دن سے ان سے بات ہی نہیں ہوئی، مجھے موقع ہی نہیں ملتا فون کرنے کا، وہ اداسی سے بولی۔ ایک تو بوا جی اپنے پاس موبائل بھی نہیں رکھتی، ورنہ انسان میسج پر ہی خیریت پوچھ لیتا ہے۔ میر فاروق اس ذکر سے خائف تھے۔ فی الحال نورالعین کو بوا جی کے چلے جانے کا نہ تو پتہ چلے، اسی لیے وہ اسے گھر آنے سے بھی روک رہے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ خیریت سے ہیں۔ پھر بات کو سرسری انداز میں بدلا، تم یہ بتاؤ تمہارے اور امان کے گھومنے جانے کا کیا پلان ہے؟ ہم بھی بس 1-2 دن میں چلے جائیں گے بابا جان، وہ مسکراتے ہوئے لاؤنج میں داخل ہوئی۔ چلو یہ اچھا ہے، خوب انجوائے کر کے آؤ۔ کچھ سوچتے ہوئے میر فاروق ٹیرس پر رکھی چیئر کی جانب بڑھے۔ نور، تمہارے پاس فرحانہ کا تو کوئی فون نہیں آیا؟ انہوں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، پہنچ کر بس انہوں نے اپنی خیریت بتانے کے لیے کال کی تھی، اس کے بعد سے تو ان سے کوئی فون ہوا ہی نہیں، مجھے بھی ٹائم نہیں ملتا۔ میر فاروق کا بے حد سنجیدہ انداز تھا۔ کوئی بات ہے کیا بابا جان؟ اس نے قدرے حیرانگی سے پوچھا۔ فرحانہ کے بارے میں ایک بات تھی، سمجھ نہیں آ رہا تو میں بتاؤں یا نہیں، وہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے سوچ کے بولے۔ آپ مجھے پلیز بتائیں بابا جان، کیا بات ہے؟ وہ بے چین ہوئی۔ تمہاری شادی کے ہنگامے میں مجھے موقع ہی نہیں ملا تم سے یہ بات شیئر کرنے کا، ابھی بھی طے نہیں کر پا رہا تمہیں یہ بات بتاؤں یا نہیں۔ ان کا انداز بظاہر الجھن بھرا تھا، مگر آنکھوں میں مکاری ابھری ہوئی تھی۔ آپ پلیز مجھے بتائیں بابا جان، وہ پریشان سی ہو کر بولی۔ تم ہرٹ ہوگی نور، کیونکہ میں بھی بہت ہرٹ ہوا ہوں، وہ لہجے میں افسوس بھرتے ہوئے بولے۔ دراصل تمہارے نانا نے ہماری شادی کے فوراً بعد ہی اپنی سب پراپرٹی تمہاری ماما اور فرحانہ میں برابر تقسیم کر دی تھی۔ نیو یارک میں جو ان کا اپارٹمنٹ تھا جس میں فرحانہ آج بھی رہتی ہیں، وہ تمہارے نانا نے اس کے نام کر دیا تھا اور اپنا گھر تمہاری ماما کے نام کر دیا تھا۔ تمہاری ماما کے بعد ظاہر ہے اب وہ گھر تمہاری ملکیت ہے۔ فرحانہ کو لگتا ہے تمہارے نانا نے اس کے ساتھ زیادتی کر کے اسے معمولی سا اپارٹمنٹ دیا، جبکہ بڑی بیٹی کو بہت مہنگا اور شاندار گھر دیا تھا۔ نورالعین ان کی بات سن کر شاکڈ ہوئی۔ وہ مجھ سے ساری جولری کا بھی حساب مانگ رہی تھی جو تمہارے نانا نے تمہاری ماما کو ہماری شادی پر دی تھی اور جس کی ملکیت کروڑوں میں ہے۔ ان کے انداز میں تعصب تھا۔ فرحانہ خالہ کی نے ایسی باتیں بولی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا بابا جان، میں شاکڈ ہوں، وہ بے یقینی سے بولی۔ فرحانہ سے اتنی گری ہوئی باتوں کی مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی نور، اس کی ان باتوں نے مجھے بہت دکھ پہنچایا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے وہ تمہاری شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، مگر وہ تو نیلوفر کی جولری اور پراپرٹی کا حساب کتاب مانگنے آئی تھی۔ ارے ایسی ہزاروں لاکھوں پراپرٹیز اور گھروں سے میں اپنی بیٹی کا صدقہ اتار دوں؟ فرحانہ نے بہت چھوٹی بات کی ہے، انہوں نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ تمہاری ماما کی ساری جولری جو انہیں ان کے والدین کی طرف سے ملی تھی میں نے فرحانہ کو دے دی ہے نور، وہ جولری اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ رہ گیا تمہارے نانا کا تمہاری ماما کے نام کیا گھر، تو میں نے وہ بھی فرحانہ سے کہا ہے کہ وہ بھی لے لے۔ اسے کہا ہے لیگلی جہاں نور سے دستخط چاہیے ہوں وہ پیپر بھجوا دے، میری بیٹی سائن کر دے گی۔ انہوں نے کہتے ہوئے انداز جذباتی بنا لیا تھا، جیسے فرحانہ سے خود بھی بہت ہرٹ ہوئے تھے۔ نورالعین نے ان کے ہر جھوٹ کو سچ مان لیا۔ اس کو خالہ کی ان باتوں سے سخت دکھ پہنچا تھا۔ اس کے میاں کا بزنس نقصان میں جا رہا ہے، اس پر کافی قرضہ بھی ہو گیا ہے۔ وہ ویسے ہی مجھ سے پیسے مانگ لیتی، میں چھوٹی بہن سمجھ کر جتنا وہ کہتی پیسہ اسے دے دیتا،
مگر تمہاری ماما اور نانا کی نشانیاں تم سے چھیننا انتہائی خود غرضی ہے یہ تو۔ وہ دکھ بھرے انداز میں بولے، مگر اب وہ مطمئن تھے۔ انہوں نے اطمینان سے چیئر سے ٹیک لگائی۔ وہ جانتے تھے اپنی باتوں سے وہ نورالعین کے دل میں فرحانہ کے لیے بدگمانی کا بیج بو چکے تھے۔ لائک، کامنٹ، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔